الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں. ہر انسان اس دنیا میں کوشش کرتا ہے
کہ وہ آپ نے اس طرح کے تعلقات بنا لے، اگر کبھی اس وقت کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تو وہ جو تعلق ہے اس پریشانی میں، اس مشکل میں اس کے کام آئے۔ کوئی ڈی ایس پی سے اپنا تعلق بناتا ہے، کوئی جج سے بناتا ہے، کوئی پولیس والوں سے بناتا ہے، کوئی چودھریوں سے، لمبرداروں سے، سرداروں سے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرے تعلقات بن جائیں گے، میری جان پہچان ہو جائے گی، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، کل کو جب کوئی مشکل پڑے گی، کل کو جب مجھے کوئی ضرورت پڑے گی، تو یہ جن کے ساتھ میرے تعلقات ہیں یہ میری پریشانی میں، میری مشکل میں میرے کام آئیں گے۔ حالانکہ یہ انسان کی ایک ناقص سوچ ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن جن لوگوں کو بندہ اپنی مشکل وقت، اپنی ضرورت کی وجہ سے ان سے تعلق جوڑتا ہے، وہی ساتھی اور وہی لوگ مشکل وقت میں کام نہیں آتے۔ پھر کیا فائدہ آیا تعلق جوڑنے کا؟ ان کے اوپر پیسہ لگایا، ان کے اوپر وقت لگایا، ٹائم لگایا، لیکن پھر بھی وہ مشکل وقت میں کام نہ آئے۔ ایک تعلق ایسا ہے اس کائنات میں، میں اور آپ اگر وہ تعلق بنا لیں، وہ تعلق اتنا مضبوط ہے، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں وہ تعلق آپ کے اور میرے کام آ سکتا ہے۔ وہ تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اگر ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیں، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یہ قرآن کا تعلق ایسا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، دنیاوی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے تعلق سے اخروی مسائل، آخرت والے مسائل، برزخی مسائل اللہ تبارک و تعالی وہ بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ دنیاوی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یعنی آپ مجھ سے نکاح کر لیں، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، بیچارے غریب، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بیچارہ شادی کی وجہ سے پریشان تھا، بھائی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی جو مجبوری یہ تھی، پوزیشن ٹائٹ تھی، معاشی حالات اس کے اچھے نہیں تھے، حق مہر ادا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا، تو کیسے شادی ہوتی؟ پریشان تھا۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا کہ شاید آپ ہاں کریں گے یا نہ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کی نہ کی، خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد صحابی فرماتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو ضرورت نہ ہو تو آپ میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے چاہ فرمایا ٹھیک ہے، میں تیرا نکاح پڑھا دیتا ہوں، اب ایسا کرو، حق مہر کے لیے جاؤ، سونے کی ایک مندری ڈھونڈ کے لے آؤ، سونے کی انگوٹھی تلاش کر کے لے آؤ۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے کی انگوٹھی تو نہیں ہے۔ بس سونے کی انگوٹھی ہوتی کب کی شادی نہ ہو جاتی، سونے کی انگوٹھی نہیں ہے، اور میں جاؤ تلاش کرو، چاہے لوہے کی مل جائے نا، لے آؤ، ہم آپ کا لوہے کی انگوٹھی کے بدلے میں نکاح پڑھا دیں گے، جاؤ تلاش کرو۔
صحابی گئے تلاش کیا لیکن لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی، واپس آ گئے، فرمایا جی نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ جو چادر تم نے پہن رکھی ہے، یہ جو چادر جسم پہ اوڑھ رکھی ہے، اس طرح کی ایک اور چادر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ایک ہی چادر ہے، بس یہی پہنتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ملکیت نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ حکم کرتے ہیں تو میں اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ایک ٹکڑا اس کو دے دیتا ہوں، ایک ٹکڑا میں باندھ دوں۔ آپ نے شاہ فرمایا نہیں، صاف ظاہر ہے اگر اس چادر کے 2 ٹکڑے ہو گئے پھر نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر صحابی بیٹھا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میری شادی ہونے والی نہیں، اٹھ کے جانے لگا۔ آپ نے بلایا اور میں صحابی ادھر آؤ، اچھا یہ بتاؤ تمہارا قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ قرآن مجید یاد ہے؟ اور میں جی ہاں مجھے فلاں صورت بھی حفظ یاد ہے، فلاں صورت بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے، فلاں بھی یاد ہے۔ اور میں پھر بیٹھ جاؤ، جتنی صورتیں تمہیں قرآن مجید کی حفظ یاد ہیں ان صورتوں کو میں تیرا حق مہر بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہوں، جب شادی ہو جائے گی اپنی بیوی کو لے جانا، اور جتنی صورتیں تجھے حفظ یاد ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں اس کو حفظ یاد کرانی ہیں، تیرا یہی حق مہر۔ قرآن مجید کے تعلق سے دنیاوی مسئلہ حل ہوا یا نہ ہوا؟ اتنی بڑی پریشانی اور اتنا بڑا مسئلہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے آسان ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے، کتاب کی برکت سے، کتاب کے ساتھ تعلق پڑھنے پڑھانے یاد کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دنیاوی مسئلہ آسان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس بندے کے بعد فرشتے حاضر ہوتے ہیں، منکر نکیر، وہ سوال کرتے ہیں ہاں بھائی من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ ما دینو کا، دین کیا ہے؟ من نبیو کا، نبی کون ہے؟ اب بندہ کہتا ہے مومن بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں، پھر وہ منکر نکیر پوچھتے ہیں او بھائی تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا جو ہے نا نبی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کس طرح سے تجھے علم ہو گیا؟ ان سوالوں کے جواب تجھے کیسے آ گئے اس مشکل گھڑی میں؟ اب وہ مومن کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تھی، میں نے دنیا میں اپنا تعلق قرآن سے جوڑا تھا، قرآن سے مضبوط کیا تھا، میں نے قرآن مجید کو پڑھا، میں نے قرآن مجید کو سمجھا، اس کتاب سے میں نے یہ تینوں سوال حاصل کیے ہیں کہ رب کون ہے، اس کی ساری صفتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ بریلیوں والا اسلام ہے یا دیوبندیوں والا اسلام ہے یا شیعوں والا ہے یا اہل حدیثوں والا ہے؟ یہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے، جو اوریجنل شریعت ہے، وہ میں نے قرآن مجید پڑھا تھا، قرآن مجید سمجھا تھا، مجھے وہاں سے پتا چلا تھا کہ جو میرا دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہاں میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا تعارف، ان کی نشانیاں، ان کی صفتیں، وہ ساری کی ساری میں نے قرآن مجید پڑھ کے حاصل کی ہی ہیں۔ میں نے دنیا میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا ہے، قرآن مجید کو میں نے پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ اکبر، قرآن مجید کو پڑھنے سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخی پریشانی
برزخی پریشانی، قبر کی پریشانی اللہ تبارک و تعالی نے دور کر دی ہے، اور قرآن کی برکت سے وہ قبر اس انسان کے لیے جنت بن گئی۔ ہر چیز کے ساتھ ہمارے تعلقات جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ نہیں۔ ہم نے اپنا ناطہ قرآن سے نہیں جوڑا، ہم نے اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑا۔ اگر میں اور آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی آسان ہو جائیں گے، اور ہمارے آخرت والے مسائل بھی کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ تو قبر تھی نا، کہ جب بندہ قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کا حساب لے گا، تو یہی قرآن اللہ کے سامنے آ جائے گا اور آ کر کہے گا، یا اللہ تیرے اس بندے نے اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑا تھا، اپنا دل میرے ساتھ لگایا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کا دل میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اے اللہ میں اپنے اس تعلق رکھنے والے بندے کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ مہربانی کر کے اس بندے کو تو معاف فرما۔ اور یہ قرآن کا تعلق یہ کل قیامت کے دن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی دلوا کے جنت میں لے جائے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ میں اور آپ اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، شفاء لما فی الصدور، اندر کی جو بیماریاں ہیں، ہمارے اندر جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، وہ عدنان ساجد نہیں دور کر سکتا۔ کوئی بڑا سا بڑا عالم، کوئی بڑا سا بڑا مفتی اور شیخ ان اندر کی بیماریوں کو دور اور ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اندر کی سینے کی بیماریاں ختم ہوگی، اندر کی بیماریاں اگر دور ہوگی، تو وہ کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ اللہ فرماتا ہے اگر آپ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر دو گے، شفاء لما فی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ سینے کے اندر کون سی بیماری ہے؟ بتایا کون سی بیماری ہے سینے کے اندر؟ ان بیماریوں کے اندر تو ہم جی رہے ہیں۔ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ ابھی تک ہمارے اندر گیا ہی نہیں ہے۔ اس اسلام نے، اس قرآن نے صرف اتنا اثر کیا ہے ہم مسلمانوں پر، اور یہ دیکھو داڑھی آ گئی ہے، بظاہر لگ رہا ہے یہ مولوی صاحب ہے، داڑھی آ گئی ہے، بس یہاں کھڑا ہے اسلام، بس یہاں وجود پہ کھڑا ہے اسلام، اندر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر بغض کی بیماری لگی ہوئی ہے، کینے کی بیماری لگی ہوئی ہے، حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے، دھوکے کی بیماری لگی ہوئی ہے، فراڈی کی بیماری لگی ہوئی ہے، اگر دل کے اندر دل اس کا گناہوں کی وجہ سے، اپنے بھائی کے خلاف دشمنی رکھنے کی وجہ سے کالا سیاہ ہو چکا ہے، بظاہر جتنا مرضی اچھا کر لے یہ بندہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ کون سی قرآن کی بات ہے جو ہم نے مان رکھی ہے؟ بتاؤ، کوئی ایک بات تو بتاؤ جو ہم نے قرآن کی مانی۔ بتاؤ، دنیاوی معاملات میں، معاشرے میں رہنے کی خاطر کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کو ہم نے قرآن مجید کی وجہ سے قربان کر دیا ہو، کہ قرآن کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تم بھائی کو معاف کر دو، مانا کام؟
قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف بغض نہ رکھو، تو بھرا ہوا ہے ہمارا دل۔ قرآن کہتا ہے اپنے بھائی کے خلاف حسد نہ کرو، حسد سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، دشمنی ہم نے پال رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے دل کے اندر تم انا نہیں رکھ سکتے ہو، انا کے ساتھ ہمارے من بھرے ہوئے، اس انا کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن۔ بغض ختم کرے گا تو کون؟ قرآن۔ جب آپ اور میں الحم شریف سے لے کر اس کو جب ترجمے سے پڑھیں گے، ہدایت کی غرض سے، مستقیم پر، صراط مستقیم پر آنے کی غرض سے، واللہ بخدا جب آپ اور میں تنہا بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، آنکھوں سے آنسو آئے گا اور دل ایسے دھلتا جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور دل جو ہے بالکل صاف اور پاک ہو جائے گا۔ اس کے اندر جتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اندر بالکل صاف اور خالی ہو جائے گا۔ پھر حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی، حالت اور کیفیت یہ ہو جائے گی کہ قصور بھی میرا نہیں ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، قصور بھی سامنے والے کا ہے، قصور بھی سامنے والے کا۔ پھر بھی یہی بندہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے ان سے کہے گا او بھائی اللہ کے لیے مجھے معاف کر۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کی بیماریاں کیا کر دیتا ہے؟ دور کر اللہ۔ اور تیسرا فائدہ، اگر آپ اور میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اندر کی بیماریاں بھی قرآن سے ختم، اور باہر کی جسم کی بیماریاں، وجود کی بیماریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، تمہاری جسمانی بیماریاں بھی قرآن کی برکت سے دور ہو جائیں۔ لیکن وہ دور کیسے ہوں گی؟ جسمانی بیماریاں یا اندر کی بیماریاں دور کیسے ہوں گی؟ صحابی رسول سفر پہ ہیں، بستی کا سردار بیمار ہو گیا، کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا، اب علاج نہیں ہو رہا، وہ بھاگتے ہوئے صحابہ کے پاس آئے، صحابی نے کہا جی میں دم کروں گا تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدلے میں 30 بکریاں دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ۔ صحابی نے دم کیا، سردار ٹھیک ہو گیا، 30 بکریاں لے لیا۔ صحابہ کرام نے اعتراض کر دیا اے بھائی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے دم کیا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے، پر بکریاں نہیں لینی چاہیے تھی۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں گے، ہم حضور سے پوچھیں گے آپ کے پاس پہنچ گئے، آپ نے فرمایا ہاں بھائی 30 بکریاں لی ہیں، جی ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ سردار کو جو دم کیا تھا پڑھا کیا تھا؟ کیا چیز پڑھ کے دم کیا تھا؟ صحابی فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نے اور تو کچھ نہیں پڑھا، میں نے وہ سورۃ الفاتحہ، الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورت میں نے 3 بار پڑھ کے اس کو دم کی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ! اور جسمانی تکلیف دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جسمانی تکلیف دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بڑا شدید درد ہے، خود حضور کے سر میں درد ہے۔ آپ کہہ رہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر آخری صورتیں پڑھ کے میرے سر پہ دم کر، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما۔
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آخری صورتیں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا اور آپ کو آرام اللہ۔ باقی جو ہمارے بھائی اس قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں ہمارے بھائیوں نے، دوسروں نے، وہ تو انتہائی غلط ہے، وہ بے ادبی ہے۔ یہ قرآن مجید شفا ضرور ہے، لیکن اس قرآن مجید سے شفا کب آئے گی؟ جب ہم اس قرآن کو پڑھیں گے، اس قرآن کو سمجھیں گے۔ ہاں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس قرآن سے شفا حاصل کرنے کا کہ اس کی چند آیات ایک پیج پہ لکھ لی جائیں اور پھر چمڑے کے اندر بند کر کے رسی ڈال کے گردن میں لٹکا لی جائے تو پھر شفا آ جائے گی۔ یہ طریقہ کہیں بھی ثابت نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف فرماتے ہیں مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے شہد پیدا کی ہے، شہد ماکھی، میں نے شہد پیدا کیا ہے اور اس شہد کے مختلف کلر ہیں، اس شہد کے مختلف رنگ ہیں۔ فیہ شفاء للناس، میں نے اس شہد میں لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے۔ اب بندہ کیا کرے؟ اب دیکھنا، بندہ کیا کرے؟ آپ اس شہد کو پیئے نا، شہد کو پیئے نا، بلکہ شہد والی جو بوتل ہے اور اس کو رسی ڈال کے گردن میں لٹکا کے کھڑا کر دے، شفا آ جائے گی۔ کیوں؟ طویل لٹکانے سے آ جائے گی۔ قرآن مجید لکھ کر ایک پیج پہ گردن میں لٹکا دو تو شفا تمہارے نزدیک آ جاتی ہے۔ تو اگر وہی قرآن اگر شفا ہے تو قرآن ہی کہتا ہے شہد بھی کیا ہے؟ شفا ہے۔ اسے نہ پیو، اسے استعمال نہ کرو، بس ایک پاؤ والی شیشی لے لو شہد والی، اس کو رسی ڈال کے گردن میں لٹکا کے کھڑی کر دو۔ وہ ایسے ہے، کچھ دن پہلے مجھے فون آیا، وہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے تھے، وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جنازہ ہوا ہے اور میت کے سر کے ساتھ قرآن مجید رکھا گیا ہے۔ میت ہی نا، اس کے سر کے ساتھ قرآن مجید رکھ دیا، پھر جنازہ پڑھا ہے۔ چلیں جی ٹھیک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میت تھی اس کے پیٹ کو تالا لگایا ہے۔ اب ہوا یوں ہے کہ وہ قرآن مجید تو ہم نے اٹھا لیا تھا، لیکن وہ جو تالا ہے نا وہ میت کے پیٹ کو لگا ہوا تھا اور وہ میت کے ساتھ قبر میں تالا بھی دفن کر دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس تالے کو قبر میں رہنے دیں یا قبر کھود کر اس تالے کو باہر نکالیں۔ میں نے کہا جی میں مسئلہ بتاتا ہوں آپ کو کہ نکالنا ہے یا نہیں نکالنا، پہلے یہ بتاؤ وہ میت کے پیٹ کو تالا لگایا کیوں تھا؟ کہتا جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ پیٹ کو نا میرا ہی بتا پیٹ، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس کا پیٹ بڑھ رہا ہو نا ابراہیم صاحب، جس کا پیٹ بڑھ رہا ہو اس کو ہم تالا لگا دیتے ہیں، وہ پھر وہ آہستہ آہستہ پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں اگر یوں ہوتا نا، مجھے سمجھ آئی بات کہ اگر پیٹ کو کم کرنا ہے تالے کے ذریعے سے، ایک اور طریقہ تھا، پیٹ کو کہاں تالا لگاؤ گے بھائی؟ ہاں منہ کو تالا لگا دو، منہ کو تالا، نہ اندر کوئی چیز جائے گی نہ باہر، پیٹ باہر نکلے گا، آٹومیٹک پھر پیٹ کم ہو جائے گا۔ یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اب پیٹ کو جو تالا لگا دیا ہے، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو جم کرتے ہیں، جو صبح سویرے واک کرتے ہیں، جو ڈیٹنگ پر ہیں، ایسے خام خواہ ڈیٹنگ کر رہے ہیں، کھائیں مٹھائیاں پیٹ بھر کے، برگر کھائیں، پیزے کھائیں، جو دی میں آئے کھائے، بس صرف پیٹ کو تالا لگا دیں، یہ بڑھے گا نہیں۔ یہ تو حال ہے مسلمانوں کا۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں کی بتا رہا ہوں، کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کہانیاں اور یہ قصے، یہ باتیں میں عیسائیوں کی بتا رہا ہوں، یہودیوں کی بتا، نہیں،
یہ چیزیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، غیر مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے کارنامے بتا رہا ہوں۔ کلمہ گو قرآن کے ماننے والوں کی باتیں ہیں، یہ حضور کے ماننے والوں کی یہ باتیں ہیں کہ اب وہ شفا کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ قرآن مجید کو پیچوں پر، ورقوں پر لکھ لکھ کر، یا پھر دوسرا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ ایک پیج کے پیج پر قرآن مجید کو لکھ کر اس کو پانی میں ڈال کے گلوکوز بنا کے شربت بنا کے پھر پی جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگی؟ شفا آ جائے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے۔ ہاں، آپ اور میں جب ہم اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں گے، پڑھنے کے ذریعے سے، اس کو سمجھنے کے ذریعے سے، سب سے پہلے یہ ہو جائے گا، اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، جسمانی بیماریاں بھی کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے تعلق سے دنیاوی مسائل آسان کر دے گا، اور قرآن مجید کے تعلق سے قبر کی منزل آسان ہو جائے گی۔ قرآن مجید کے تعلق سے حشر والے دن اللہ کے سامنے جب انسان پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو معافی دلوا کے اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کرا۔ اور چوتھا فائدہ، ظہور صاحب، چوتھا فائدہ کہیں نیند میں نہ چلا جائے۔ چوتھا فائدہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا کیا ہے؟ صحابی رسول آئے، غزوے میں گئے ہوئے تھے، جب واپسی آئے انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ فلاں صحابی اس نے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارا امیر تھا، یہ ہمارا امام تھا، یہ جب بھی نماز پڑھاتا تھا قرات والی، یہ جہاں سے مرضی قرآن مجید تلاوت کرتا، لیکن لاسٹ میں جب اپنی تلاوت کو، اپنی قرات کو ختم کرتا تو لاسٹ میں ہر رکعت میں یہ صحابی سورۃ اخلاص پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد۔ فرمایا اچھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، ہاں بھائی آپ ایسے کیوں کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے سورۃ اخلاص میں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اس لیے اس سورت سے محبت ہے، میں اس محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں اس سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے صحابی، پھر تو بھی خوشخبری سن لے، اگر اس اخلاص، سورۃ اخلاص سے اللہ کے صفات کی وجہ سے تو محبت کرتا ہے تو صحابی تو سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی وجہ سے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن مجید کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کے ذریعے سے تعلق بنانے کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے، پھر قرآن پڑھو۔ ہر بندہ ترجمے والا قرآن لے، اپنی زندگی کا معمول بنائے، روزانہ بلا ناغہ ایک صفحہ، ایک رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع ضرور ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ میں کافی عرصے سے یہاں وعظ و نصیحت کر رہا ہوں جمعے کے ذریعے سے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ نہیں آیا۔ گیم بجائے صراط مستقیم پر آنے کے الٹا خراب ہو گیا۔ تو سرائے کی جگہ نا اگلی دی چگلی تھی گیا تو وہ بندہ قرآن سن دے گزری فارغ بند نہیں تو بیڑا کر کے بس ہوں ایک واحد ذریعہ ہے میرے ناقص علم کے مطابق مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ صرف یہی ہے، اب بزرگوں میں سے، نوجوانوں میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو خرابیاں روز بروز
بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر حوالے سے ہر اینگل سے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی جو بہتری کی طرف جا رہی ہو۔ جو ہم روز مرہ کی یہاں زندگی گزارے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی، بہتری کی طرف نہیں آ رہی۔ ہاں، ایک واحد ذریعہ ہے، آپ اور میں، میرے بزرگ اور نوجوان، اگر آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ بلا ناغہ ڈیلی ہم نے قرآن مجید کا ایک رکوع یا ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بندہ بھی اس قرآن مجید کو توجہ سے سنتا ہے، سمجھتا ہے یا پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ بس باقی رہے وہ مولوی جو کہتے ہیں قرآن مجید کو ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ خود گمراہ ہے، وہ خود گمراہ۔ اس بغیرت کو اتنی سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے سے نہ پڑھیں تو پھر کیا پڑھیں؟ وہ کہتا ہے، جو ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے نا فضائل اعمال کی صورت میں، یا کوئی اور کتاب جو ایک انسان نے لکھی ہے، وہ کہتا ہے اس کو پڑھو، اس کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تم اپنے طریقے پر ہوگے، تم اپنے طریقے پر ہوگے۔ بریلوی ہو نا، بریلوی سے نہیں ہٹو گے، تم دیوبندی ہو، دیوبندیت سے نہیں ہٹو گے، تم شیعہ ہو تو شیعیت سے نہیں ہٹو گے، قاعدے میں رہو گے، قانون میں رہو گے۔ کیوں؟ ان مولویوں نے وہ کتاب لکھی اس انداز سے ہے کہ یہ جب تک یہ ہماری لکھی ہوئی کتاب پڑھتا رہے گا، یہ بریلوی رہے گا، یہ دیوبندی رہے گا، یہ انہی فرقوں کے چکر میں ہی رہے گا، تو ہماری دکان چمکتی رہے گی، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس چلتا رہے گا۔ ہاں، اگر اس نے آسمان سے آئی ہوئی کتاب قرآن مجید کو اگر اس نے ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا، پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، پھر یہ ہمارے قابو آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا، پھر یہ سادہ مسلمان بن جائے گا، پھر یہ اعلان کر دے گا کہ میرا کسی جماعت سے، کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آج کے بعد حقیقی مسلمان ہوں، جیسے قرآن کہے گا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے گا، میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ میں اب آج کے بعد کسی مولوی کے چکروں میں آنے والا نہیں۔ آخری بات ختم۔ اگر آپ اور میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، پانچواں فائدہ کیا ہوگا؟ پانچواں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب جو ہمارے معاشرے کی پوزیشن اور حالت ہے فرقوں کے حوالے سے، اب آسانی کے ساتھ سمجھ نہیں آ سکتا ایک عام انسان کو کہ اب ان فرقوں میں سے ہدایت پہ کون ہے۔ آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، تم اپنا تعلق پڑھنے سمجھنے کے ذریعے سے قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرو۔ یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے، ہدی و رحمۃ للمؤمنین، جو تمہیں ہدایت پر لے آئے گی اور صراط مستقیم پر لے آئے گی۔ اس کتاب کے علاوہ اس دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے آپ اور میں ہدایت پہ آ جاؤں۔ تعلق قرآن سے کیسے جڑے گا؟ پڑھنے سمجھنے والا، صرف پڑھنے والا نہیں، کیونکہ آپ بھی اجمی ہیں، میں بھی اجمی ہوں، ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ کیا ہے؟ اگر ترجمہ نہیں آتا تو ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کیا ہوتا ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کیا ہوتا ہے؟
فَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، وہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اثر کس انداز سے ہوگا؟ ہاں یہ قرآن اثر کرے گا، یہ قرآن میری زندگی کو تبدیل کرے گا، ہاں یہ قرآن مجھے ہدایت پر لے آئے گا، لیکن طریقہ کیا ہے کہ جب میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور سمجھوں گا۔ اور یہ قرآن ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مومن اس کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ان کے جو دل ہیں وہ کانپ جاتے ہیں۔ اور مولوی نامراد کہتا ہے کہ اگر اس قرآن کو تم ترجمے سے پڑھو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اسے اتنی شرم نہیں آتی کہ جب یہی قرآن غیر مسلمانوں نے، جب یہ قرآن غیر مسلمانوں نے، کافروں نے سنا پڑھا وہ مسلمان ہو گئے، اگر اسی قرآن کو مسلمان پڑھیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ان ان پڑھ مولویوں کے پیچھے لگ کے کھڑے ہیں، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 4 لفظ پڑھنے کی ہمیں استطاعت اور صلاحیت دی ہے، ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ جب دین کی بات آتی ہے، جب شریعت کی بات آتی ہے، پھر ایسے گونگلو بن کے کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں 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 جی، ہم تو ان پڑھ جاہل ہیں۔ تو ان پڑھ کیسے جاہل ہے؟ تو ڈاکٹر ہے، تو پروفیسر ہے، تو انجینئر ہے، تیرے پاس اتنی ڈگری ہیں، تو کیسے ان پڑھ ہے؟ یہ شیطان نے ایک پٹی پڑھائی ہوئی ہے، بس آگے سے یہی کہنا ہم ان پڑھ ہیں جی، بس ان پڑھ کہہ کے اپنی جان چھڑا دینا قرآن مجید سے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے علم عطا کیا ہے، اگر اتنی ہمارے اندر صلاحیت آ گئی ہے تو ہم اپنے اس علم کے ذریعے سے، اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے، ہم اپنی وہ ساری کی ساری صلاحیت، اپنا وہ سارا کا سارا علم، اس کی طاقت سے ہم اس قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پوری کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، ہماری دل کی دنیا کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، ہمارا ماحول بدل جائے گا، ہم دوبارہ ایک دوسرے کے بھائی بن سکتے ہیں، ہم دوبارہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن سکتے ہیں، ورنہ ایسے لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کے گربان پھاڑتے رہیں گے۔ آج میں باپ ہوں، میں لڑ رہا ہوں اور میری اولاد دیکھ رہی ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور یہ لڑائیوں کے بوٹے میں اپنی زندگی میں دے کے جاؤں گا۔ میرے مرنے کے بعد میرے بچے لڑتے رہیں گے، پھر ان کے بعد ان کے بچے لڑتے رہیں گے۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ بغض، یہ حسد جس کے میں بوٹے لگا کے جا رہا ہوں، یہ پھر کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میں مر جاؤں گا، پھر میرے گناہوں والا جو اکاؤنٹ ہے وہ میں نے اپنے جانے کے پیچھے کھول رکھا ہے۔ لوگ اس برائی پہ عمل کرتے رہیں گے، لوگ اس غلط طریقے پہ چلتے رہیں گے اور مجھے بھی برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ آؤ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہم سب مل کے اس قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اس کو پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ ہر بندہ، ہر میری ماں، ہر میرا بزرگ اس کو پڑھے۔ اگر کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی تو اپنے بیٹے سے کہے وہ اس کو پڑھ کے سنائے، اپنی بیٹی سے کہے وہ اس کو پڑھ کے سنائے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کام آپ کر لو، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینوں کے بعد دیکھو آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔